روزہ توڑنے پر کفارے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے برابر لگاتار روزہ رکھے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں 1-2 روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ جتنے روزے حیض کی وجہ سے جاتے رہے وہ معاف ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آتا، لیکن پاک ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنا شروع کر دے اور 60 روزے پورے کر لے۔ نمبر 2، عورت کے نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے اور پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکی تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھے۔ نمبر 3، اگر دکھ یا بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنا شروع کر دے۔ نمبر 4، اگر کسی کو روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، جتنا ان کے پیٹ میں سمائے خوب تن کے کھلائے۔ نمبر 6، ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو جائز نہیں، ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلائے۔ نمبر 7، اگر گیہوں کی روٹی ہو تو روکھی سوکھی بھی کھلانا درست ہے، اور اگر جو، باجرہ، جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھا سکیں۔ نمبر 8، اگر کھانا نہ کھلا سکیں تو 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دیں تو بھی جائز ہے۔ نمبر 9، اگر اتنے اناج کی قیمت دے دیں تو بھی جائز ہے۔ نمبر 10، اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن صبح و شام کھانا کھلا دیا جائے یا 60 دن تک کا کچا اناج یا قیمت دے دیں تب بھی کفارہ صحیح ہوگا۔ نمبر 12، اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغے ہو گئے تو کچھ حرج نہیں، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 13، اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ نمبر 14، اگر ایک ہی رمضان میں 2 یا 3 روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، البتہ اگر یہ دونوں روزے ایک ہی رمضان کے نہ ہوں تو الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ انسان جب ہجوم بن جائے تو بہت ظالم بن جاتا ہے، کیونکہ اجتماع میں الزام تقسیم ہو کر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے حصے کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ سب سوچتے ہیں کہ انہوں نے تو بس ظلم ہوتے دیکھا ہے، کون سا کیا ہے، اس لیے وہ کون سا مجرم ہیں؟ کیا ظلم دیکھنے کے لیے واقعی مجرم نہیں؟